Hello, my dear ladies and robots. I hope all of you are doing well. Today we will discuss belief in Risalat or prophethood. Please help me in inviting your batch mates and please share this class in our WhatsApp groups تاکہ عوام جو ہے وہ کلاس کو جوائن کر لے. Then we will discuss belief in رسالت and the concept of ختم نبوت. اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ختم نبوت کے کانسیپٹ کے اوپر یقین رکھنا کیوں ضروری ہے, یہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے کہ ہم رسالت کو سمجھیں, اور یہ بات بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہم ختم نبوت کے اوپر یقین رکھیں. یہ ختم نبوت کا سارا کانسیپٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے ہم خاص طور پہ پاکستان میں دیکھتے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں بھی, لیکن پاکستان میں خاص طور پہ کہ کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. ختم نبوت چوک یہ وہ اس طرح کی بھی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. تو پاکستان میں یہ اتنا امپورٹنٹ, بہت ہائیلی امپورٹنٹ ایشو کیسے بن گیا, بہت زیادہ آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم وہ ہمارے لاسٹ پروفٹ ہیں, تو بس ٹھیک, بات ختم ہوگی. تو یہ ایشو پاکستان میں کیوں بن گیا, ٹھیک ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے تو کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں, ختم نبوت ضروری کیوں تھی, ٹھیک ہے, نبوت کا خاتمہ یہاں پہ کیوں امپورٹنٹ تھا. اس سے پہلے بھی تو آتے رہے پیغمبر, آتے رہے, شریعت آئی, سب کچھ آیا, تو یہاں پہ آگے ساری چیزیں ختم کیوں ہو گئی. صحیح. اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک پروفٹ کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, کیا وہ ایک عام انسان ہوتا ہے, کیا وہ انسان ہوتا ہے, اینجل ہے, یا وہ کیا ہے, ایک سپر مین, سپر ہیومن ہے. ایک منٹ میں اس کو سائلنٹ کر لوں. تو ایسی کیا باتیں ہیں جو اس کو باقیوں سے مختلف بناتی ہیں, اور کیا بائی پریکٹس ہم پروفٹ ہوڈ کے اسٹیٹس تک پہنچ سکتے ہیں. میں کوشش کروں, سارے روزے رکھنا شروع کر دوں, میڈیٹیشن کروں, اور ہر وہ کام کروں جو کرنے سے میں خدا کا قرب حاصل کر سکوں, اور پھر میں کہوں کہ جی میں نے پروفٹ کیونکہ بننا ہے تو میں بائی پریکٹس, تو کیا یہ ممکن ہے. یہ ساری چیزیں ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. جب آپ کا کویشچن آئے گا, آپ دیکھیں بلیف ان توحید, اس پہ تو ہمارا کویشچن آ گیا 2019 میں. ہو سکتا ہے نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ آپ کا آ جائے رسالت کے حوالے سے کوئی کویشچن, ٹھیک ہے, ختم نبوت پہ کوئی کویشچن آپ کا آ جائے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس ٹاپک کو آج ڈسکس کریں گے. ایک لفظ ہوتا ہے استفاء, اس کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ کرنا, چوز کرنا. تو اگر کوئی پروفٹ ہے تو اس کو خدا خود ہی سلیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ہے وہ کوشش کر کے نمازیں پڑھ کے یا خدا کی رضا کے لیے قربانیاں دے دے کے کچھ کر کے وہ پیغمبر بن جائے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس پیغمبر آئے, ایک ہوتا ہے شرعی نبی اور ایک ہوتا ہے امتی نبی, ٹھیک ہے. ایک وہ نبی ہوتا ہے جو آپ کے پاس شریعت لے کے آتا ہے, ایک پورا دین لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو جیزس کرائسٹ تھے, حضرت عیسیٰ, وہ کیا تھے, وہ شرعی نبی تھے, وہ کوئی شریعت لے کے آئے تھے, یا وہ امتی نبی تھے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے, اس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ ایک شرعی نبی ہوتا ہے جو شریعت لے کے آتا ہے, ایک امتی نبی ہوتا ہے جو کہ اس امت میں سے ہی ہوتا ہے, تو وہ یہ کیا کانسیپٹ ہے. حضرت موسیٰ جو تھے وہ ایک دین لے کے آئے تھے, حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اسی میں سے امتی نبی تھے. انہوں نے بتایا کہ اس ریلیجن کے اندر یہ اب جو ہے وہ معاملات آپ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں, تو میں یہ اب دوسری ایک اور کتاب لے کے آیا. پہلی کتاب میں تم لوگوں نے اپنے پاس سے چیزیں ایڈ کر لی, نکال دی, سب کچھ کر دیا. تو وہ کیا تھے, ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ امتی, اسی امت میں سے ایک نبی تھے, ٹھیک ہے. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, وہ جو ہے وہ شرعی نبی ہے, وہ ایک شریعت لے کے آئے, آپ کے لیے ایک مذہب لے کے آئے, ٹھیک ہے. یہ آخری شریعت ہے, اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی, اور آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخری امت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی نئی امت بھی نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اب آپ کے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے
جس کی آگے سے 2 ڈویژنس بھی ہیں، جن کو آپ قادیانی کہتے ہیں، جن کو آپ احمدی کہتے ہیں، جن کے اوپر آپ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجک محسوس کرتے ہیں بیکاز آف 2 ریزنس. ایک ریزن یہ کہ لوگ آپ کو ایکسٹریمسٹ کنسیڈر کریں گے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں بہت زیادہ اور ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دوسری بات آپ کو لگتی ہے کہ بھائی اگر ہم واقعی کوئی ایسی بات کریں گے تو ان کے ایموشنز کہیں ہرٹ نہ ہو جائے، یا پھر ہماری بات آٹومیٹیکلی کوئی مطلب اتنا علم نہیں ہوتا تو تھوڑی نفرت آمیز گفتگو ہی ہماری ہو جاتی ہے. اب ان کا کلیم ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں نبوت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم از دا لاسٹ پروفٹ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری شرعی نبی ہیں، امتی نبی. وہ اپنے مسیح موعود کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا امتی نبی ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں لے کے آیا بلکہ اسی کے اندر، اور وہ چلو جو بھی ان کی باتیں شاتے ہیں. پھر آگے سے ان کے بھی 2 ڈویژنز ہوگی. ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود تک بس ہم اس کو مانتے ہیں، آگے جو اپنے خلیفہ بنائے ہیں ان کو نہیں مانتے. دوسری جو ان کی ہے پارٹی وہ ان کو بھی مانتی ہے. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو نبوت کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا. نیکسٹ چیز ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امپورٹنٹ کیوں ہے ختم نبوت کے اوپر ہمارا یقین. اس کی جو پوائنٹس ہیں نا ان کو تھوڑا سمجھ لیں. 2-3 پوائنٹس یہ. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالنے کے لیے ہر دوسرا بندہ کہے گا کہ جی میں نبی ہوں، مجھے خدا نے چوز کر لیا ہے، اور وہ اپنی آپ کو آگے کچھ بھی مذہب میں بدعت، جیسے کہ ابھی بھی کافی زیادہ اسلام جو دین ہے اس کی روح کو خراب کر دیا مختلف بدعت نے. بدعت سے حالانکہ بڑے برے طریقے سے منع کیا گیا کہ کوئی بدعت اسلام میں دین میں مت پھیلاؤ، لیکن پھیل رہی ہے. تو اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا ختم نبوت پہ تو یہ چیز مزید بڑھ سکتی ہے. دوسرا سینس آف بورڈم. آپ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ایک ریلیجن آیا، اس کے بعد دوسرا آیا، پھر ایک اور آیا، اب ایک اور نبی آ گئے، ایک اور ریلیجن لے کے، تو کیسا خدا ہے جس سے یہ چیز سارٹ آؤٹ ہی نہیں ہو رہی کہ میں نے کس طرح کا نظام دینا ہے. تو ان ساری باتوں کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو ایک دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایک فائنل دین ساری اس دنیا کو دیا جائے، ایک فائنل پروفٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے جو کہ بس میں آخری نبی ہوں، میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیا، اب اس پیغام کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے پین اور پینسلز اٹھائیں. اب آپ کا کام آگے ہے پوائنٹس لکھنے والا. یہاں تک کی جو چیزیں تھیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی، اتنی مشکل چیزیں نہیں تھیں، مطلب آپ کو پہلے سے پتہ تھی ایک طرح کی آپ کی ریویژن ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کا کوشچن آتا ہے کریکٹرسٹکس آف اے پروفٹ. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اگر کوشچن آتا ہے نا کہ رسالت کے اوپر جو آپ کا بلیف ہے، بلیف ان رسالت اور ختم نبوت، اس کے اوپر آپ کا پورا کوشچن 20 مارکس کا آئے گا. تو فرسٹ پارٹ میں یو ہیو ٹو ڈسکس رسالت. ٹھیک ہے، پروفٹ ہوڈ ہے کیا بیسیکلی، پہلے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے. دین یو ول رائٹ دا کریکٹرسٹکس آف پروفٹ ہوڈ، اس کے پوائنٹس بنا کے وہ چیزیں آپ نوٹ لکھیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ آف یور کوشچن دیٹ ول بی اباؤٹ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اور دا ختم نبوت، یا پھر ایکسٹریمزم، یا کسی بھی حوالے سے جو سیکنڈ پورشن آپ کا بن سکتا ہے اس میں وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروفٹ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے، جو سب سے پہلا آپ کا پوائنٹ ہوگا وہ ہے ہیومینٹی. ٹھیک ہے، ہی مسٹ بی اے پرسن، اے ہیومن بینگ. ٹھیک ہے، ایک اس کے اوپر کوشچن آتا ہے کہ ایک عام انسان جو ہماری طرح کھاتا پیتا باتیں کرتا ہے، شادی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ پروفٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہاؤ کین ہی ڈکٹیٹ اس اور لیڈ اس کہ بھئی اپنی زندگی ایسے گزارو؟ کیسے؟ ایسے تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس کے اوپر خدا نے جواب دیا. کفار کی طرف سے یہ کریٹیسزم آتا تھا کہ میں نے تم ہی لوگوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنا خلیفہ چن لیا. وجہ یہ کہ اس کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کو زخم ہوتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، وہ اس ساری ہر تکلیف میں سے گزرتا ہے جس میں سے ایک عام انسان گزرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ روزے رکھتا ہے تاکہ وہ غریبوں کا احساس کر سکے. تو وہ تم لوگوں کو صحیح طرح سے ایک انسان ہی گائیڈ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا دا اسٹیٹس آف پروفٹ ہوڈ یا دا اسٹیٹس آف پروفٹ آپ کا آپ کی ہیڈنگ ہوگی اور اس کے اندر آپ یہ ڈیٹیل لکھیں گے وتھ ایگزامپل. اس میں پھر آ جاتا یہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے بھی کہا کہ آئی ایم اے مین لائک یو، کہ میں بھی انسان ہوں تم لوگوں کی طرح. پھر آ جاتا ہے کہ نالج بیسٹورڈ بائی
اللہ. اب کوئی بھی نبی ہے وہ بات کرتا ہے تو وہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ اپنی خواہشات کے مطابق آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا کہ میری خواہش ہے کہ پانی جو ہے وہ ایک گلاس پانی آپ 3 سانس میں پئیں تو میں کہہ دوں اپنے پاس سے. ایسا نہیں ہوتا. اس نے آپ کو جو بھی علم دینا ہے وہ کس کے ذریعے دینا ہے, خدا کا جو حکم ہوگا وہ آپ تک پہنچا دے گا. اس میں سورہ نجم کی آیت ہے, He does not speak according to personal desires. He does not speak according to personal desires, but says only what is revealed to him. کہ وہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا بلکہ ہر وہ بات کرتا ہے جو اس تک پہنچائی گئی وحی کی صورت میں یا جس طرح سے بھی, ٹھیک ہے. نیکسٹ, ایک جو پروفٹ ہے وہ غلطیوں سے, عام انسانی جو غلطیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, اس سے پاک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فری فرام فالٹس. اب وہ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ بولے, ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ چوری کرے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کا حق جو ہے وہ چھین لے یا کچھ اس طرح سے کر کے. تو وہ انفالیبل ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, اس کو بھی آپ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے لکھ سکتے ہیں, اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو یا پتہ نہیں بکریاں چرا رہے تھے کچھ اس طرح سے. 2 اس کے مختلف صورتوں میں یہ سامنے آتا ہے. تو سفید کپڑوں میں 2 لوگ آتے ہیں, وہ ان کو پکڑ کے لٹا کے ان کا سینہ چاک کرتے ہیں اور ان کا دل اور ہر چیز اندر سے نکال کے اس کو پانی سے, دریا مطلب ندی سے وہ دھو دیتے ہیں. ان کے دوست جو ہے وہ چیخے مارتے ہوئے ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, جو بچے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کہ یہ کیا. تو اس کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو کہ ان کا دل ہر دنیاوی چیز سے صاف کر دیتے ہیں, پاک کر دیتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ آرٹیکل شیئر کروں گی, آپ نے اس کو حوالے کے حساب سے, یہ آپ اپنی ایگزامپلس کو کوٹ کریں گے, ایونٹس کو کوٹ کریں گے, ایک پوائنٹ کے اندر, ایک پیراگراف کے اندر ایک ایسی ایگزامپل اگر لکھ دیں تو اچھی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ دل صاف ہو گیا, کوئی دنیاوی خواہشات انسان کی رہتی نہیں ہے. مطلب خدا نے سلیکٹ کر لیا نا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ میرا میسج پوری دنیا تک آگے پہنچائے گا, تو اس میں یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے. پھر جی, ورتھی آف اوبیڈینس. اوبیڈینس از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ جب اسلام کو ایز اے دین ایکسیپٹ کر لیا, آپ نے, آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, آپ بائی برتھ مسلم ہیں یا آپ نے بعد میں اسلام قبول کیا, ڈپینڈز آن یو. لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اوبیڈینس بہت بڑی ایک اس میں امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اس میں پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن میں نہ ایک پروفٹ کو مانتا ہوں, آخری پروفٹ کو, نہ میں باقی پروفٹس کو مانتا ہوں, میں ان کی باتوں کو نہیں مانوں گا, ٹھیک ہے, میں ان کی کئی بھی باتوں پہ عمل نہیں کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس میں اللہ کہتا ہے کہ who obeys the prophet یا who obeys the messenger obeys اللہ, ٹھیک ہے, کہ جو پروفٹ کی, جو میسنجر کی, جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے, اور اطاعت تو بہت امپورٹنٹ ہے دین کے اندر, ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کا جو پروفٹ ہے, ہی از اے ٹیچر, ہی از اے گائیڈ اینڈ ہی از اے لیڈر. وہ ٹیچر بھی ہے, وہ گائیڈ بھی ہے, اور وہ لیڈر بھی ہے. وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے قرآن میں کیا آپ کو میسیجز دیے, اس کو ایکسپلین کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے, ٹھیک ہے, ٹیچ کرتا ہے آپ کو آپ نے زندگی کیسے گزارنی. کل ہم نے دیکھا نا کہ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک خدا ہوں, تم نے میرے اوپر یقین رکھنا ہے, اپنے بندے کو کہہ دیا, میں تمہیں گائیڈ کروں گا کہ تم نے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو گائیڈنس کے لیے کس کو بھیجا, میسنجرز کو بھیجا, پروفٹس کو بھیجا, تو وہ آپ کو زندگی گزارنے کے اصولوں کے بارے میں گائیڈ لائن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے لیڈر, لیڈ کرتا ہے آپ کو. آپ ہم دیکھیں گے نا پروفٹ محمد ایز اے ڈپلومیٹ, ٹھیک ہے نا, ان کی ایز اے ٹیچر, ایجوکیشنسٹ وہ کیسے تھے, یہ ساری چیزیں, تو وہ آپ کو ساری چیزیں خود کر کے بتاتا ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے. اب ایک دفعہ بات ہو رہی تو ایک صحابہ نے کہا کہ میں تو جی ساری زندگی روزے رکھوں گا, میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا. تو پروفٹ محمد نے انہیں کہا کہ بھئی کوئی تم مجھ سے زیادہ تو نہیں اس دین کو سمجھ گئے نا, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, کبھی روزے مطلب نہیں رکھتا, ایک اسپیسیفک مہینے میں رکھتا ہوں, پھر نفلی روزے ہیں وہ رکھتا ہوں, اس طرح میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو یہ سارے کام, دنیاوی کام بھی تو میں کر رہا ہوں, تو جب میں کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے, تم بھی کرو گے. تو کیا وہ آپ کو سارا کچھ خود کر کے بتاتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ کہ بھائی جھوٹ مت بولو اور خود سارے جھوٹ بولو, چوری مت کرو اور خود چوریاں کرو,
ٹھیک ہے. جیسے کہ وہ ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا کے حساب سے ہی وہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں انسیڈنٹ ہے کہ ایک قبیلے کی خاتون تھی, اس کا نام بھی فاطمہ تھا, اس نے چوری کی اور وہی سزا کے ہاتھ کاٹ دو. تو ان کے پاس وہ لے کے گئے سفارش کے بھی یہ بہت ایک اعلیٰ خاندان کی عورت ہے, اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے, سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے چوری کی ہے, تو مت اس کے ہاتھ کاٹیں. تو پروفیٹ محمد کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب تھا کہ اگر اس کی جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ اسی طرح سے کٹوا دینے تھے. تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود سے شروع کرتا ہے. یہاں تک تو ہماری باتیں ہوگی کہ ایک پروفٹ میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور اس کو کس طرح سے ہم مطلب ڈیل کرتے ہیں. آگے آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم از دا لاسٹ پروفٹ ہے. ٹھیک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے. اس کا ہمارے پاس پروف کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے اگزامپل دی نا کہ آپ کی جو احمدی آپ کا گروپ ہے, کمیونٹی ہے, وہ تو اس کو ثابت کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ آخری شرعی نبی تو تھے لیکن آخری امتی نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ نہیں, وہ آخری شرعی نبی بھی تھے اور آخری امتی نبی بھی تھے. کیسے ثابت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ریفرنس دیتے ہیں قرآن سے. قرآن میں آپ کی آیت ہے کہ محمد از ناٹ فادر آف اینی مین امنگ یو. ٹھیک ہے, کہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے وہ باپ نہیں ہے, بٹ ہی از دا میسنجر آف اللہ اینڈ دا سیل آف دا پروفٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو ہیں اور انبیاء کے اوپر مور آخری نبی ہیں وہ, اور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. باپ کسی کو ہوتے تو وراثت میں آگے نبوت چلتی نا, تو ایسے نہیں ہو سکتا. پھر پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم دا لاسٹ پروفٹ اینڈ دیر ول بی نو پروفٹ آفٹر می, کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پھر انہوں نے اس کی ایگزامپل ایک ایسے بھی دی کہ یہ پروفٹ ہوڈ کا جو سارا سلسلہ ہے یہ ایسی ہے جیسے کوئی بہت خوبصورت گھر بنانا, کیونکہ ان سے پہلے بھی تو انبیاء آئے. تو ایک آدمی ہے وہ پورے گھر کا چکر لگاتا ہے, بڑا خوبصورت اینٹوں سے گھر بنا ہوا ہے, اور آخر میں دیکھتا ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا, یہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی ہوئی ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں, آئی ایم دیٹ لاسٹ برک, اور یہاں پہ جو پروفٹ ہوڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو میرے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, نہیں آئے گا, ہم نے مان لیا, ہم نے ایکسیپٹ کیا, ہم مسلمان ہیں, ہم نے دائرہ اسلام سے باہر نہیں جانا, ہم نے یہ ساری باتیں ماننی ہیں. ہم اس بات پہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں, ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی, کیا بات ہے. لیکن اس کے اور بھی تو کوئی فائدے ہونے چاہیے ہمیں خود کو خوش کرنے کے لیے. وہ کیا کیا ہیں کہ مطلب آپ جو ہے وہ اسلام کو ایکسیپٹ کیا آپ نے, اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے ماننے والے آپ, ساری چیزیں ہیں. تو اس کے اور اس کو دوسروں کے اوپر ترجیح کیسے ملتی ہے؟ سب سے پہلی تو اس کی ترجیح یہ ہے کہ انولمنٹ آف پریویس شریعت. اس سے پہلے جتنی بھی شریعت آئی, اگر وہ مطلب عیسائی ہیں یا باقی جو الہامی کتابیں آپ کی آئی ہیں, ان سب کو ختم کر دیا گیا اور ایک فائنل کتاب آپ کے پاس لے آئے پروفٹ محمد, وہ ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے, دین دا پروٹیکشن آف بک آپ کا سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے, اسی کے ساتھ جڑا ہوا. پیپر میں بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ہر پوائنٹ دوسرے پوائنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. یہ نہیں کہ ایک طرف مشرق کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف شمال جنوب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مشرق کے بعد مغرب کی طرف بھی جانا. تو ایسے کنیکشن میں آگے آپ نے بات کرنی ہے. پروٹیکشن آف بک. اب جو باقی الہامی کتابیں آئی ہیں اس میں سے ہم مطلب ہر کتاب کے بارے میں ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان کو بدل لیا, چینج کر لیا. ٹھیک ہے, اس میں باتیں ایڈ کر لیں, چیزوں کو اسکپ کر لیا, اپنے حساب سے جس طرح سے ان کو ایزی لگا ویسے ویسے چیزوں کو اٹھا لیا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا, اور یہ کہہ دیا کہ بھئی اس کی مطلب ایک زیر زبر کا فرق بھی کبھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم آج بھی آج سے 10 سال بعد 100 سال بعد بھی قرآن کے اوپر ایسے یقین کر سکتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہی جس نے اس کو بھیجا ہے. اچھا جی, پھر اس میں آ جاتی ہے کہ پرفیکشن. یہ آپ کا ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ پرفیکٹ ہے. ہم نے دیکھا کرسچینٹی کو ہم نے تھوڑا بہت اپنی ایگزامپلس میں ہم لے کے آئے, ویسے بھی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کافی کچھ پڑھا ہوا ہے. آپ نے ہندوازم کو دیکھا,
آپ عیسائیت کو دیکھتے ہیں، آپ باقی یہودیوں کے مذہب کو دیکھتے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ پرفیکٹ نہیں ہے. وہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق تو آپ کو بتا دیتے، آپ کے انسانوں کے ساتھ تعلق نہیں بتاتے. آپ کے معاشرتی مسائل کو حل نہیں کرتے، آپ کے ثقافتی مسائل کو حل نہیں کرتے. آپ کے جتنے بھی مطلب آپ کے کھانے کے آداب، کسی کے گھر جانے کے آداب، وہ سارے آپ کے معاشرتی آداب میں آتے ہیں نا، وہ نہیں بتا رہے. تو یہ اسلام ایک ایسا پرفیکٹ آپ کے پاس ریلیجن ہے، دین ہے، جو کہ آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے اور کسی چیز سے آپ کو منع نہیں کرتا. آپ کا لباس ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا لباس اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک اسپیشل کوڈ، وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ڈریس کوڈ دے دیا آپ کو کہ یہی پہنو گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے علماء وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے موسم کے حساب سے کیسے کپڑے پہننے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے روبوٹ کیسے بننا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کا ریلیجن بتا دیتا ہے، آپ کو اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ایسی اس میں کوئی بات نہیں جو آپ کو سمجھ نہ آئے، مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے، اس سے ریلیونٹ مزید آرٹیکلس میں آپ کو دے دوں گی. اگر کوئی ایشو آپ کو آج کی کلاس میں، آج سے پہلے کی 2 کلاسز میں کسی طرح کا کوئی ایشو آیا ہے تو وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. جہاں تک ہے کہ اردو میں مٹیریل، تو اس کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے اردو لینگویج میں ہی آپ کا مٹیریل مل جائے. جیسے ملے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. باقی کوشش کریں گے آپ اس کو انگلش میں ہی لے کے چلیں. اس کو مطلب ٹرانسلیشن، وہ ٹرانسلیٹ کر کے لکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، اس میں آپ کی غلطی کے چانسز بہت کم ہوں گے. اور ویسے بھی آپ کا ایک ٹیمپو بنا ہوتا ہے نا، ایک سبجیکٹ سے لے کے آپ چلتے ہیں اس کو، مطلب ایسے کا پیپر، پریسی کمپوزیشن کا پیپر، پھر یکدم ایک پیپر اردو میں آ جائے نا تو آپ کا ہاتھ ہی نہیں چلتا. تو یہ چیزیں تھوڑی ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد پیپر کی تیاری شروع کریں. اب اگر آپ کا کوئی ایشو، کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ پوچھ لیں. چلیں جی، کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ کو کل کی کلاس میں دیکھتے ہیں دوسرے ٹاپک کے ساتھ. بیسٹ آف لک، گڈ بائے.